السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ڈریم مین افسانہ، اس کا فرسٹ پارٹ شیئر کیا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا لاسٹ پارٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے لاسٹ پارٹ کی جانب۔ وہ چاہے کتنی ہی بولڈ کیوں نہ تھی، اتنے مردوں کو ایک ساتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ 10 کے 10 لوگ ہی ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ گینگ ریپ سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنا؟ ایک شخص اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین کر دور پھینکتا ہوا بولا، چل آج آنکھوں سے دیکھ۔ ان میں سے دوسرے نے اسے اس کی گاڑی کے بونٹ پر دھکا دے کر گرایا۔ وہ پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اندر بیٹھی بدرا بے بسی سے کبھی فرنٹ مرر کو تھپتھپاتی تو کبھی سائیڈ ڈور کو کھولنے کی کوشش کرتی۔ وہ بے بسی سے باہر اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں، کیسے بچاؤں اپنی بیٹی کو ان درندوں کے چنگل سے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکالا تاکہ درا کو مدد کے لیے کال کر سکے، مگر یہ کیا؟ موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے آف تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ دو آدمیوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کر رکھا تھا۔ وہ اس سے مل کر ہراساں کرنے لگے۔ حنا کی دل خراش چیخ سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک گونجنے لگی۔ یا اللہ مدد! بدرا نے آنکھیں بند کر کے صدقے دل سے اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارا۔ بزل جب صبح حنا کو اس کے گھر ڈراپ کیے واپس جانے والا تھا تو فون پر آتی مسلسل کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس کے ایک بزنس ڈیلر کی کال تھی۔ آج ہی میٹنگ کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک اس شہر میں تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کیے وہ واپس جانے والا تھا کہ اسے مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس نے گاڑی کا رخ سنائی دینے والی چیخوں کی طرف موڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ شعلوں کی مانند دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ اسے زمین پر پڑا ہوا بیٹ دکھائی دیا۔ وہ اسے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا اور اس پر جھکے ہوئے شخص کی کمر میں زوردار ضرب لگائی کہ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہوا۔ ان سب نے بزل پر یکمشت حملہ کیا، مگر اس نے کسی کو تو بیٹ سے مارا اور کسی کو ٹانگ مار کر گرایا۔ بدرا گاڑی میں بیٹھی، وہ اچانک اتنے سالوں بعد بزل کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جس انسان نے کل اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا تھا، آج وہی اس کی بیٹی کی عزت پامال ہونے سے بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ باری باری سب اس سے پٹتے ہوئے اپنی زخمی جسموں کو سہلاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بزل نے اپنا کوٹ اتار کر حنا کے شانوں پر ڈالا جہاں سے شرٹ پھٹ چکی تھی۔ وہ اس واقعے کے زیر اثر نظریں جھکائے پوری طرح لرز رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس حادثے کا باعث اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے اپنی گاڑی تک لایا اور اندر بٹھایا۔ وہ مما ادھر گاڑی میں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ بزل نے سامنے کھڑی گاڑی میں دیکھا تو بدرا تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ وہی دلکش چہرہ ابھی بھی بالکل ویسا لگا، بس اس گزرتے ہوئے وقت نے اس کی بالوں میں کہیں کہیں چاندی بکھرا دی تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا اور نظریں نیچے جھکائے گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ کھول سکے، مگر ڈور تو لاک تھا۔ اس نے گھمایا مگر نہیں کھلا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ پلٹ کر حنا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا۔ اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں گر گئیں۔ بزل نے وہیں بیٹ پکڑ کر سائیڈ کے شیشے پر مارا۔ چھناکے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ان گنت کرچیوں میں منقسم ہو گیا۔ بدرا ڈر کے مارے تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی۔ بزل نے لاک توڑ کر ڈور اوپن کیا تو وہ باہر نکلی۔ چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ بزل کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میں کیسے اس انسان پر یقین کر سکتی ہوں جس نے سالوں پہلے مجھے… وہ شدید پریشانی کا شکار ہوئی۔ یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں، پلیز چلیں۔ وہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا اور جا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اس کی مدد لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، وہ خود سے بولی۔ اس کی تکلیف میں چلتے ہوئے جا کر پچھلی سیٹ پر حنا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے شانے پر رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ حنا نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔
دونوں کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ بزل نے ڈرائیونگ کے دوران فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا۔ دونوں بالکل ایک جیسی، بس ایک مشرق تو دوسری مغرب، ڈریسنگ کے حساب سے۔ ایک کے چہرے پر ہلکی سی جھریاں تو دوسرے کی جلد میں شگفتگی اور تر و تازگی، مگر وہ اب بھی پزمردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ نیو ورژن، وہ دل میں بولا۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ بدرہ کی تسلی آمیز انداز سے وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے سامنے تھے۔ پہلے تو بدرہ حیران ہوئی کہ بزل کو کیسے پتہ چلا گھر کا ایڈریس، مگر پھر دراک کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ ادھر دراک اور درید جو ان دونوں کے ابھی تک گھر واپس نہ آنے پر پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر آ رہے تھے، کسی اور کی گاڑی سے بدرہ اور ہنا کو نکلتے دیکھ ٹھٹکے۔ اوپر سے ہنا کے چہرے کا زرد رنگ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ بزل باہر نکل کر کھڑا ہوا تو دراک کو سامنے کھڑا پایا، جبکہ بزل کو دیکھ کر دراک کے چہرے پر سرد تاثرات ابھرے۔ ڈیڈا، وہ بھاگتی ہوئی دراک کے گلے لگی۔ بدرہ بھی چلتی ہوئی دراک کے پاس گئی۔ دراک نے بدرہ کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں دیکھے تو اس کا دل کسی انہونی احساس سے ڈوب کر ابھرا۔ دراک کے ایک بازو کے حصار میں ہنا کو تو جبکہ دوسرے بازو کے حصار میں بدرہ کو لیے کھڑا تھا۔ کیا ہوا بدرہ، بتاؤ مجھے، دراک نے بدرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بدرہ سہمے ہوئے انداز میں مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ساری بات بتانے لگی۔ دراک کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھینچے سب سن رہا تھا۔ درید کی حالت بھی دراک سے کچھ مختلف نہ تھی۔ دل تو کر رہا تھا ان بھیڑیوں کو آگ لگا دے۔ بزل کو وہاں مزید کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا۔ رکیں، ہنا نے بزل کو آواز دی۔ وہ سرد تاثرات لیے پلٹا۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہنا کچھ کہتی دراک بول اٹھا۔ وہ یہی سمجھا کہ ہنا نے اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے روکا ہے۔ نو نیڈ، اٹس اوکے، اس نے وہیں کھڑے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہنا بھاگتی ہوئی بزل کے پاس آئی۔ دراک، درید اور بدرہ تینوں کے رنگ فک ہوئے ہنا کو بزل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھ کر۔ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں۔ بزل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ ڈیڈا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ دراک کی طرف دیکھ کر بولی۔ دراک خاموش تھا، مگر کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈا، مجھے بزل سے شادی کرنی ہے۔ دراک اور بدرہ کے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں اس کی بے تکی بات سن کر۔ بکواس بند کرو اور چلو اندر۔ درید نے ہنا کی کلائی کھینچ کر اسے اندر لے جانے کی کوشش کی۔ بھائیو چھوڑو مجھے، بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنے بھائی کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراک نے خود پر قابو کیا اور اپنا ہاتھ اس پر اٹھانے سے گریز برتا۔ صنف مخالف پر ہاتھ اٹھانا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا، اور یہ تو پھر اس کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ تو نہ اٹھا پایا، مگر کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بدرہ آگے بڑھی اور اس کی فضول بات پر اس کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ وہ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جس نے ہمیشہ اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا، آج اس پر ہاتھ اٹھایا۔ بزل افندی نے وہاں سے فی الوقت چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ درید اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور اس کے کمرے میں جا کر پٹکنے کے انداز میں چھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں اپنی اور اس کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا؟ ہمارے بابا کی عمر کا ہے وہ، اور تم جانتی بھی ہو اسے، وہ بلند آواز سے بولا۔ بھائیو، تمہیں پتہ ہے یہ وہی ہے جو بچپن سے روز میرے خواب میں آتا ہے۔ بدرہ جو کمرے میں داخل ہوئی ہنا کی آخری بات سن کر ٹھٹکی۔ درید، تم جاؤ اپنے کمرے میں، آرام کرو، میں دیکھتی ہوں اسے، بدرہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ درید ایک خفگی بھری نگاہ اس پہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہنا نے ناراضگی سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرا
اسے تازہ تازہ پڑے تھپڑ پہ ناراضگی تھی۔ شرم نہیں آتی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے؟ ایسی تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ بدرہ نے تلخ انداز میں پوچھا۔ میں نے پہلے بھی ڈیڈا سے ہر بات کرتی ہوں، تو شادی کی بات کرنے میں کیسی قباحت؟ میں چاہتی ہوں بزل کو۔ نہایت افسوس کی بات ہے، تم نے میری زندگی بھر کی ریاضت مٹی میں ملا دی۔ کتنے بڑے ہیں وہ تم سے؟ میں نے کبھی کزن ہونے کے باوجود آج تک ان کا نام نہیں لیا، اور تم کیسے بے دھڑک طریقے سے نام لے رہی ہو؟ ادب لحاظ سب بھول گئی ہو؟ ماما پلیز ڈیڈا کو منا لیں، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ میں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوں اور تم ابھی تک وہیں پہ اٹکی ہوئی ہو؟ ساری غلطی ہماری ہی ہے جو ہم نے تمہیں اتنی چھوٹ دے دی کہ تم آج ہمارے ہی منہ کو آ رہی ہو۔ ماما پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ اس ٹاپک پر ہم پھر بات کریں گے، سب سے پہلے اپنی یہ بیہودہ کپڑے تبدیل کرو۔ میں ابھی تمہیں اپنی شلوار قمیض لا کر دیتی ہوں، وہ پہنو۔ آج کے بعد مجھے تم اس جینس میں نظر نہ آؤ۔ ماما یہ کیا بات ہوئی؟ میں شروع سے ہی جینس پہنتی ہوں، ڈیڈا نے مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا، پھر اب کیوں؟ اصل میں تمہارے بابا نے ہی تمہارے نخرے اٹھا کر تمہیں خراب کر رکھا ہے۔ ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی ایک شہزادی ہوتی ہے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تمہارے بابا نے بھی آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی، بنا کہے سب کچھ فراہم کیا ہے، بے لوث محبت کی ہے۔ بدلے میں تم نے کیا دیا انہیں؟ گھٹیا انسان کے سامنے اپنے باپ کو رسوا کر دیا۔ مما ایسا مت کہیں اسے، بزل ایسے نہیں ہیں، آپ انہیں غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں سچائی کیا ہے۔ مما وہ آپ سے سچ میں پیار کرتا تھا، آپ کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نشے میں ان سے وہ سب ہو گیا، اور انہیں اس بات کا بہت پچھتاوا بھی ہے۔ حنا نے ڈائری میں پڑھی ہوئی ساری تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ بدرہ اس کے منہ سے ساری سچائی سن کر حق تک رہ گئی۔ کلوز دس ٹاپک حنا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ روکھے انداز میں بولی۔ اور ہاں، ایک اور بات دھیان سے سن لو، نہ تو اب تم اکیلی کہیں باہر جاؤ گی اور نہ یہ ڈریسنگ کرو گی، اور جہاں بھی نامحرم مرد دیکھو ان سے الجھنے کے بجائے اپنا راستہ تبدیل کر لو۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عصمت کی حفاظت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ ماما چاہے وہ کسی بھی بے بس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو۔ تم نے اس بے بس لڑکی کی جان بچائی تھی نا، تو کیا ہوا؟ برا وقت پڑنے پر وہ اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ نکلی۔ یہاں تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی لڑکی کی عزت مت بچاؤ، مگر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت پامال ہونے سے بچاؤ۔ اس معاشرے کے مرد بھوکے بھیڑیے کی طرح گھوم رہے ہیں، جہاں بھی انہیں ماس نظر آئے وہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ یہاں پر نہ تو کم عمر بچیاں محفوظ ہیں اور نہ ہی جوان، بلکہ کچھ خبروں میں تو میں نے سنا ہے کہ کم عمر بچیوں کے علاوہ کم عمر بچے بھی محفوظ نہیں۔ توبہ توبہ استغفار، ایک خبر میں تو 4 مردوں نے ایک بکری کے ساتھ، کہتے ہوئے اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پہلے دور میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو پیدا کر کے ڈرنے لگے ہیں، جانے کیا کب کس وقت کچھ ہو جائے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ فرمائے، آمین، اور ایسے درندوں کو بھی ہدایت دے، اور ہدایت نہ پانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ تم خوش قسمت تھی جو بچ گئی، ورنہ ہر لڑکی کی قسمت تم جیسی نہیں ہوتی۔ نہ جانے خدا کو ہماری کون سی نیکی پسند آئی جس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ میں تو اپنے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تم ایک ماں کی لاچاری اور بے بسی سے بے خبر ہو، تمہیں کیا پتہ میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہا تھا؟ کہتے ہوئے بدرہ نے حنا کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو تواتر رواں تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی اپنا غم بانٹنے لگی۔ بدرہ نے اس کا سر اپنے تکیے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حنا روتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ کمفرٹر میں دب کے سو رہی تھی، کمرے کا ماحول خوابناک تھا، جب ایک بے چینی اور اضطراب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ پیشانی پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں، بازو بھی حرکت میں آئے، اور زور سے وہ سر کو تکیے پہ دائیں سے بائیں پٹک رہی تھی۔ نہیں بزل، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہاتھ دو مجھے اپنا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہو رہی تھی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بدرہ جو بھی کچھ دیر پہلے سوچوں میں گم کب اس کے پاس ہی سو گئی تھی، اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ حنا کی نیند میں بڑبڑاہٹ اس کی نیند میں خلل پڑا۔
مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس کی کرب زدہ آواز سنائی دی۔ ہنا، کیا ہوا ہے بتاؤ؟ بدرا نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے اس کا وجود شرابور تھا، حلق سوکھ گیا تھا، آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ مما، بزل کو بچا لو، اسے کچھ ہو جائے گا، مجھے ان کے پاس جانے دو، انہیں میری ضرورت ہے، بدرا کے ہاتھوں کو تھام کر التجائیہ نظروں سے کہہ رہی تھی۔ ہنا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ کچھ بھی نہیں اور نہ کچھ ہوگا، شاباش، چپ کر کے سو جاؤ۔ بدرا نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا تھا اور اسے پیار سے پچکار کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماں کا سہارا پا کے وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ بدرا کا دل اس کی حالت پہ کٹا۔ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو پہنچ کر اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت میں بہتری آئی تو وہ پھر سے سو گئی۔ بدرا لائٹ بند کیے بنا آواز کیے کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ہنا نے کمرے میں کسی کو بھی موجود نہ پا کر اپنی آنکھیں واں سائڈ پر رکھے لیمپ کی روشنی میں اسے سب واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ وہ آہستگی سے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹائے نیچے اتری اور پاؤں میں جوتا پھنسائے چل کر کبرڈ تک گئی۔ وہی بدرا کا بلیک ڈریس نکال کر پہنا۔ باہر نکل کر اسٹور روم سے پرانے کپڑوں میں سے اپنی گرد بڑی سی مردانہ شال لپیٹ کر آدھے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں پر ڈارک گرین کلر کے گوگلز چڑھائے وہ کار کی چابیاں لیے آہستگی سے چلنے لگی۔ اپنے کلچ میں دیکھا جہاں ابھی بھی پیسے موجود تھے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر پورے گھر میں اس وقت خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی لیے گھر سے نکل گئی۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تقریباً مردانہ انداز اپنائے ہوئے تھی تاکہ کسی کو اس کے چہرے اس کی لڑکی ہونے پر شک نہ ہو۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اس کے شال اور مفلر اس طرح لپیٹنے سے کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ راستے میں ہی اسے فجر کی اذان بھی سنائی دی مگر وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بس اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والی تھی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پرندوں کے گول اپنی خوراک کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکل چکے تھے اور آسمان پر اڑ کر خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہرے بھرے درخت لہلہا کر خدا کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول تھے۔ وہ سارا راستہ اپنی اور بزل کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ دل عجیب و غریب خوف و وسوسے میں مبتلا تھا۔ وہ ڈرے دل اور سہمے ہوئے انداز میں یہ سفر اکیلے طے کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج نے آسمان کا پردہ چاک کیا اور اپنی سنہری کرنیں ہر سو بکھیر دیں۔ اب سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہوئے دھوپ تقریباً سر پر چڑھ آئی تھی۔ ہنا نے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ گیٹ پر ہی ڈرائیور پلس گارڈ فیصل موجود تھا جو گاڑی کو چمکانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا چشمہ، شال اور مفلر اندر کار میں پھینک کر باہر نکلی اور اندر کو بڑھی۔ بی بی جی، آپ پھر یہاں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ مگر کھولتے ہو یا بزل سے تمہاری شکایت لگواؤں اور آج تمہیں یہاں سے فارغ کروا دوں؟ اچھے سے جانتے ہیں وہ مجھے، چلو جلدی کرو، وہ اسے اٹل لہجے میں دھمکی دے کر بولی۔ جی اچھا۔ پہلے تو وہ کچھ مخمصے کا شکار ہوا مگر یہ سچ ہوا جو اس لڑکی نے کہا، وہ کہیں اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی ڈر سے اس نے ہنا کی بات مان کر گیٹ کھول دیا تو وہ بے خوفی سے اندر داخل ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اوپری منزل پر آئی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اس نے دھیرے سے ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی دیر رات تک گھر پہنچا تھا اسی لیے اب تک سویا ہوا تھا۔ ہنا نے اس کے قریب آ کر چہرے پر نظر ڈالی اور اسے صحیح سلامت دیکھ سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بستر پر اس کے قریب بیٹھے اسے نہارنے لگی۔ وہ جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے بالکل قریب، اس کے بالکل سامنے موجود تھی، وہ بھی اسی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بالکل بدرا کا روپ لیے، جیسے آج سالوں پہلے کی گزری رات ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ اس کی بوجھل آنکھیں پل بھر میں پوری کھلیں۔ وہ کوئی خواب نہ تھا، وہ سچ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اسے پھر سے یہاں دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک جاندار قسم کا تھپڑ اس کے گال پر مارا کہ وہ دھان پان سی لڑکی لہراتی ہوئی بستر سے نیچے فرش پر گری۔ وہ بے یقین ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ آئی تھی۔
اپنی عزت اور جان کی پرواہ کیے بنا صرف اس کی خیریت جاننے یہاں تک پہنچی تھی۔ اسی نے اس کے دلی جذبات کو مجروح کر دیا، پل بھر میں 2 گوڑی کا کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی پھر سے میرے گھر میں میرے کمرے تک آنے کی؟ اس روپ میں خود کو ڈھالنے کا مقصد؟ کیوں ایک بار پھر سے میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم میرا؟ قہربار نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتا اس وقت اذیت کے آخری مراحل میں سرگرداں تھا۔ بہت مشکل سے سنبھالا ہے میں نے خود کو، کیوں ایک بار پھر سے مجھے توڑنا چاہتی ہو؟ اس بار مجھ میں ہمت نہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا خود کو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر بولا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر چکا تھا۔ پاس رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اپنے والد کا نمبر بتاؤ۔ وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں سے جو اب سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں ان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں شکوے ہلکورے لے رہے تھے۔ نمبر بتاؤ، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کم دھاڑا زیادہ۔ اس کا دل سہمی ہوئی چڑیا کی مانند رک کر پھر سے دھڑکا۔ وہ اسے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں نمبر بتانے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراق نے انجان نمبر دیکھ کر اٹھا تو لیا تھا مگر اجنبی انداز میں کہا، جی کہیے کون آپ؟ دراق نے پوچھا، میں بزل افندی، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، میرے گھر میں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابل پڑیں۔ وہ جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا، بدرہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات چن رہی تھی، درید بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی مشتعل آواز پر دونوں نے ہی دراق کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنی مرضی سے خود یہاں آئی ہے؟ تم آ کر اسے یہاں سے لے جاؤ، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ بزل نے 2 ٹوک بات کیے فون رکھ دیا۔ دراق نے فوراً سے بیشتر باہر کی راہ لی۔ کیا ہوا، کچھ بتائیں گے بھی مجھے؟ بدرہ نے اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا بابا؟ درید بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پیچھے مڑا۔ حنا بزل کے گھر پہ ہے۔ یہ الفاظ اس نے کیسے کہے یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بدرہ اپنی بے خبریوں پر پشیمان ہوئی۔ دراق اپنی گاڑی میں بیٹھا تو بدرہ اور درید بھی اس کی تقلید میں گاڑی میں بیٹھے۔ سارے راستے وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشان رہا۔ کن پٹیوں کی رگیں سوچنے کے باعث ابھری ہوئی تھیں۔ دماغ عجیب کھولن کا شکار تھا۔ بدرہ اور درید کا حال بھی حنا کی حرکت پر دراق سے کچھ مختلف نہ تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے خدا کا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے مقابل آئی۔ بزل نے سر اٹھایا اور اس کی طرف کاٹدار نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے کوئی بھی شکل و صورت دے دیتے، اس واحد ذات کے بس میں کیا نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس پاک ذات نے بالکل میری ماں جیسی شکل سے نوازا۔ کیوں، یہ جانتے ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس پاک ذات سے، وہ یا تو ان کی دعاؤں کو سن کر ان کا درجہ عطا کر دیتا ہے یا انہیں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آپ کی دعاؤں میں اتنی شدت تھی کہ اس نے میری ماں کو تو نہیں دیا آپ کو، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان کے بدلے انہوں نے مجھے بنا کر آپ کو آپ کی دعاؤں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ آپ کو آپ کے صبر کا پھل مل رہا ہے اور آپ خدا کے انعام سے انکار کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتی ہو تم، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس کی باتوں سے منحرف ہوا۔ تو پھر کیوں مجھے ہر وقت صرف آپ دکھائی دیتے تھے اپنے خوابوں میں؟ کیوں میرا دل ہوش سنبھالنے کے بعد صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا؟ بتائیں، اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نہیں مانتے یہ سب تو اس میں میرا نہیں آپ کی نظروں کا قصور ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ تمہارے والدین پہنچ جائے تو ان کے ساتھ واپس چلی جانا، مجھے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی ان خاردار راستوں پر گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا جن کا وہ خود مسافر رہا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے، مگر تب میں نہیں رہوں گی۔ جتنا بھی بلائیں گے میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، وہ ڈوبے دل سے بولی۔ بزل غصہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تنفن کرتا روم سے باہر نکل گیا اور وہ شکستہ وجود لیے وہیں ٹھہر سی گئی۔ بزل افندی لاؤنج میں موجود تھا جب دراق، بدرہ اور درید وہاں پہنچے۔ تینوں کے چہرے بے تاثر تھے۔ بزل بھی خاموش ہو گیا۔ ہاتیہ، ملازمہ نے چائے سرو کی۔ دراق نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ہاتیہ، اسے بلا کر لاؤ، بزل اسپارٹن انداز میں بولا۔
کچھ دیر بعد ہنا سوتے ہوئے چہرے سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے ان مٹے سے نشان تھے۔ بدرا نے اسے اپنے پرانے وہی سیاہ جوڑے میں دیکھا تو اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ اپنی بیٹی کی حرکت پر دراک اس قدر شرمندہ دکھائی دے رہا تھا کہ بزل کے سامنے بولنے کی خود میں ہمت مفقود پا رہا تھا۔ آج اس کی بیٹی نے تنہا یہاں آ کر اس کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ ہنا نے اپنے ڈیڈا کی طرف بمشکل نظر اٹھا کر دیکھا، جن کی آنکھوں میں خفقی شرمندگی اس کے مان توڑ دینے کا احساس نہ جانے کیا کچھ رقم تھا۔ یہ اثر ہوا تھا تمہیں میری باتوں کا؟ بدرا اپنی جگہ سے اٹھ کر تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ سسو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ درید بھرائے ہوئے لہجے میں اسے استفسار کرنے لگا، جو اس کا جڑواں بھائی تھا۔ آپ کی وجہ سے میں اپنوں کے سامنے رسوا ہوئی۔ اب میں آپ کے پیچھے کبھی نہیں آؤں گی۔ جائیں جئیں اپنی زندگی ویسے ہی جیسے آپ تنہا جیتے آئے ہیں۔ اب آپ خود میرے پیچھے آئیں گے، میری بات یاد رکھنا۔ وہ پختہ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دراک اور بدرا اپنی گاڑی میں بیٹھے، جبکہ بدرا والی گاڑی اب درید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سب واپسی کے راستے پر گامزن ہوئے۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر میں ابھی بھی یاسیت بھرا ماحول تھا۔ ہنا کالج جانا ترک کر چکی تھی۔ سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ ہفتہ ہو چکا تھا وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ بدرا بھی اس سے خفا تھی۔ 2-3 دن تو اس نے ہنا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ بھی ناراض تھی اس سے۔ مگر جب وہ چوتھے دن بھی کمرے سے باہر نہ نکلی تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی۔ بالآخر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنا ابھی تک انہی سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی جو ملگے جیسے دکھائی دینے لگے تھے۔ اب وہ اوندھے منہ لیٹے نیم بے ہوش سی تھی۔ بدرا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا گال تھپ تھپا کر اسے اٹھانا چاہا، پھر پاس پڑا پانی مٹھی میں لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تو وہ کچھ ہوش میں آئی۔ پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ کو لگایا۔ باہر سے جا کر سینڈوچ بنا کر لائی اور زبردستی اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے کھلائے تاکہ اس کے نڈھال وجود میں جان پڑ سکے۔ آج 7واں دن تھا۔ وہ وہیں لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ بدرا نے اس کے قریب آ کے اسے اٹھانا چاہا۔ ہنا، باہر آؤ اور اپنے بابا سے معافی مانگو۔ مگر وہ اپنی جگہ بے سدھ لیٹی رہی۔ بدرا نے اسے بے سدھ سا دیکھا تو اس کے پاس آئی اور اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی پیشانی کو چھوا، جو انگارے کی مانند بخار کی شدت سے دہک رہی تھی۔ اسے تو بخار ہے، وہ ہلکی سی آواز میں خود سے کہنے لگی۔ بدرا نے باہر جا کر دراک کو اس کی حالت سے آگاہ کیا تو دراک اور درید دونوں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئے۔ بدرا نے باہر جا کر دراک کو اس کی حالت سے آگاہ کیا تو دراک اور درید دونوں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو اس کے تیز بخار کو کم کرنے کی ٹریٹمنٹ شروع کی، پھر جب شدت کم ہوئی تو انہوں نے پیشنٹ کی حالت دیکھ کر انہیں بتایا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہنا کی حالت میں بہتری آتے ہی وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ تینوں ہی اس کی حالت کو لے کر پریشان تھے، مگر اس کی بیجا خواہش پوری کرنا بھی ان کے بس میں نہ تھا۔ اس افسردہ ماحول میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ ہنا کو بلاؤ، اسے کہو ہمارے ساتھ ڈنر کرے، دراک نے درید سے کہا۔ تھوڑی دیر میں درید اور ہنا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ دراک نے اپنی لاڈلی بیٹی کی چہرے پر دیکھا جہاں ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ آج وہ لب آپس میں باہم سختی سے پیوست کیے تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ چہرے کی تر و تازگی غائب تھی اور اس کی جگہ اب زردیاں گھلتی ہوئی لگیں۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر دراک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اتنی سی عمر میں ایک ایسا روک لگا بیٹھی ہے وہ، خود کو کہ دنیا جہاں بھلا دیا، نہ اپنی ہوش ہے اور نہ کسی اور کی۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ تو گئی تھی، مگر چاولوں کی پلیٹ میں خالی چمچ گھمائی جا رہی تھی، ابھی تک ایک بائٹ منہ میں نہیں ڈالی تھی۔ دراک کا سارا دھیان اس کی حرکات پر تھا۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ ناراضگی کا عنصر ابھی بھی نمایاں تھا، مگر فکر بھی تھی۔
بھوک نہیں ہے ڈیڈا، وہ لاکھ خود پر ضبط کیے بندھن باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو بالآخر چھلک ہی پڑے۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ دوسری طرف بزل افندی کا حال بھی ہنا جیسا ہی تھا۔ جب سے وہ گئی تھی، اس کا چین و قرار سب لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ وہ اکیلا گھر میں بلایا پھرتا، بزنس کی بھی کوئی ہوش نہ تھی۔ ہنا کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے، خدا انعام، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ سر تھامے گھنٹوں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا۔ پہلی بار بھی اسی چہرے سے محبت ہوئی اور دوسری بار بھی۔ وہ خود ہی سے بولا، میں اس کا دل دکھا کر خود بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا۔ کیا کروں میں؟ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی شدت سے وہ یاد آنے لگی ہے۔ کیوں آئی میری زندگی میں تلاطم برپا کرنے؟ ایک بار پھر سے میری زندگی میں بھوچال آ گیا، سب تہس نہس ہو گیا۔ وہ ڈریسر پر پڑی پرفیومز کی بوتلیں ایک ہاتھ مار کر نیچے گراتے ہوئے زور سے کرایا، پھر خود کو نارمل کرنے کے لیے واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کی شکوہ کنان ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی، آنکھیں کھولتا تو بھی صرف وہی دکھائی دیتی۔ وہاں پاس ہی پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، فیس بک لاگ ان کیا، ہنا دراق کے نام سے آئی ڈی سرچ کی۔ کچھ دیر کی محنت سے آخر وہ اس کی آئی ڈی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور کلائی کی ڈی پی لگی ہوئی تھی۔ بزل نے اسے اس کے مخصوص کلائی میں موجود بینڈز کی وجہ سے پہچانا اور وہاں سے آئی بی میں میسج کیا، ہنا۔ بدرا ابھی کچھ دیر پہلے ہی زبردستی اسے سوپ پلا کے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز سن کر ہنا نے پاس پڑا موبائل فون اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔ کسی انجان آئی ڈی سے میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے ڈی پی کھول کر دیکھا، سامنے ہی وہ اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت پورے دم تراق سے براجمان تھا۔ بزل کی دل موہ لینے والی تصویر دیکھ کر وہ اسے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگی۔ بزل نے دیکھا وہ آن لائن تھی۔ وہ اس کا میسج دیکھ چکی تھی، مگر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ یہ میں کیا اس کی طرح بچکانہ حرکات کر رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر خود ہی سے ہم کلام ہوا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس دیوانی نے مجھے بھی دیوانہ بنا ڈالا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ دراق سے بات کرنی ہوگی، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے کال لاگ میں سے دراق کا نمبر سرچ کیا، پھر کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ دراق میں، اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرتا، دراق بول پڑا، میں جانتا ہوں تم بزل افندی ہو، آگے بولو کیا کام ہے؟ کیوں کال کی؟ میں دراصل اس معاملے میں خود سے بات کرتے ہوئے اسے پہلی بار ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں رشتے کے سلسلے میں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ دراق کو بزل سے اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی۔ بدرا جو پاس بیٹھی تھی سب سن رہی تھی، کیونکہ فون کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ دراق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ دراق نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ بدرا نے حامی والے انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ وہ متفکر انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو انکار کرنے ہی والا تھا، بدرا کو دیکھ کر رکا۔ بلا لیں اسے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بولا، بعد میں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، پھر مل کر بات کریں گے، دراق نے بزل سے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھ رہے ہیں، وہ کس حال میں ہے۔ پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، سونا، ڈھنگ سے جینا سب چھوڑ چکی ہے۔ اس کے پیچھے وہ ہماری مخالفت مول لیے کیسے کیسے قدم اٹھا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے اور اپنی زندگی کے ساتھ کچھ غلط کرے، ہمیں اس کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تم بزل کی اصلیت جانتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہی ہو؟ اور کیا میری بیٹی کے لیے بھری دنیا میں صرف ایک وہی رہ گیا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اپنی سے دگنی عمر کے انسان سے شادی؟ اس کے لیے میں جلد ہی ایک اچھا رشتہ تلاش کرتا ہوں اور اسے رخصت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد خود ہی بھول جائے گی سب کچھ۔ جو اس کی حالت ہے، جو اس کی ضد ہے، وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ میں جانتی ہوں اسے اچھے سے۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا۔ وہ تو کسی حال میں کسی کو بھی خوش رہنے نہیں دیتے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکی کی رائے ضرور جانیے۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ آخر اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ اسے ہم سے شکایت تو نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کی نہیں سنی۔
اس بارے میں آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ من پسند جیون ساتھی مل جائے تو طویل زندگی گزارنا کتنا سہل ہو جاتا ہے، اور اگر جیون ساتھی من پسند نہ ملے تو ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، مگر آپ کو یہ سب یاد دلانا بھی میرا فرض تھا۔ میں بزل کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب نیک اور اچھے کرے، میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جن لڑکیوں کی ارینج میرج ہے زیادہ تر وہ بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہیں، جبکہ جن لڑکیوں کو لو میرج ہوئی وہ بھی ناخوش۔ ہم کیوں نہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ اس پیارے رب العالمین پر چھوڑ دیں، وہ جو بھی کرے گا اس کے لیے بہترین ہی کرے گا۔ دراغ گہری سوچ میں ڈوبا اپنے ہم سفر کی کئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ دراغ نے ایک اور نکتہ نکالا، آپ بزل افندی سے اس سلسلے میں بات کر لیں کہ نکاح ہو جائے، مگر رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ دراغ اس کی بات پر تھوڑا متفق ہوا۔ ایک بات کہوں؟ بدرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کہو نا۔ آپ اپنی بیٹی کو اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سارے بہانے بنا رہے ہیں۔ دراغ اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرانے لگا، مگر اس بات پر درید کا کیا رد عمل ہوگا؟ بدرہ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے تشویش لاحق ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جس طرح ہم نے صرف اپنی بیٹی کی محبت میں ہار مانی ہے، ویسے اسے بھی اپنی بہن کی خوشی کے عزیز ہوگی۔ دراغ نے بدرہ کو تسلی دی۔ بزل گھر آیا اور پھر مل کر یہ معاملہ طے پایا کہ ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھ لی جائے جس میں بس خاندان کے کچھ افراد شامل ہوں گے۔ ہنا کو جب یہ پتہ چلا پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، کیا واقعی سچ میں اس کی مما ڈیڈا مان گئے ہیں؟ جب درید نے اسے یہ خبر دی کہ باہر بزل افندی نے بات کی ہے اور دراغ مان گیا ہے تو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی درید بھائیو، میں کتنی خوش ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ درید نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میری بہن ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی ہوئی رہے۔ وہ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی اداس ہوا تو گلوگیر لہجے میں بولا، بھائیو تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس آ کر ویسے ہی تنگ کیا کروں گی۔ درید مسکرا دیا اس سے پہلے جیسے لب و لہجے میں لوٹتے دیکھ کر۔ ہنا دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر اس نے دوبارہ خود سے بزل سے رابطہ نہیں کیا۔ آخر کو اس نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، اتنی جلدی تو معافی نہیں ملنی چاہیے، اس نے خود ہی سوچا۔ بزل کی طرف سے اس کی اکلوتی بہن الینا، اس کا شوہر مضربان اور ان کے بچے شامل ہوئے۔ عائزہ اور دائم دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ دراغ و بدرہ کی طرف سے تمر، وامق، تقی اور اس کی بیوی ادا اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ نہایت ہی پروقار تقریب نے ہنا کو ہمیشہ کے لیے بزل افندی کے نام سونپ دیا گیا۔ بزل افندی کی اکت میں آ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باہر لان میں ہی خوبصورت سا اسٹیج بنا کر وہاں نئی جوڑے کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بزل افندی بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس بھوری شرٹ پر بھوری ہی ٹائی لگائے، اپنی بھوری آنکھوں میں الوہی چمک لیے پوری شان سے براجمان تھا۔ اس کی سوبر سی لک اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی۔ وجیح تو وہ شروع سے ہی تھا، تبھی تو اسے ماڈلنگ کی آفرز ہوئی تھیں۔ عمر کے اس حصے میں آنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت دلوں پر چھا رہی تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ میں اس کی سفید رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں الینا، ادا اور بدرہ ہنا کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج پر آئیں۔ بزل نے نظریں اٹھا کر اپنی دیوانی کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس اس کا نازک سا وجود جگمگا رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ آج اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کے روپ کو دوآتشہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے سجے ہوئے روپ سے اس کے دل کی دنیا کو تہو بالا کر چکی تھی۔ اس نے اسٹیج پر آنا چاہا تو بزل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے مان سے آگے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گرداننے لگی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ بزل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ سب باری باری اسٹیج پر آ کر انہیں وشز دے رہے تھے۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سبھی اسی میں مصروف ہوئے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اس دن کے بعد ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دونوں میں سے کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، وہ ہولے سے منمنائی۔ بزل نے اپنے ہاتھ میں اس کا حنائی ہاتھ تھام کر کہا، آخر تم نے مجھے مجبور کر ہی دیا یہ سب کرنے پر۔
اور تچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ حنا کا ہاتھ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اس کے چھونے سے۔ اس نے بزل کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ مجھے اپنی محبت پر غرور تھا، وہ اٹل انداز میں پر یقین لہجے میں بولی۔ چھوڑیں پلیز۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، وہ بھی بضد ہوا۔ اچھا پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، حنا نے نظریں جھکائے کہا۔ وہ کیا؟ بزل نے اچنبھے سے اس کی طرح دیکھ کر پوچھا۔ آج ہی رخصتی ہو جائے، میں روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بزل کی انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ مگر تمہارے والد صاحب کی یہی شرط تھی کہ رخصتی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ آپ کیا مجھے شادی کے بعد پڑھنے نہیں دیں گے؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے پڑھنے پر، تو پھر اسٹڈیز میں کمپلیٹ کر لوں گی نا۔ بات کون کرے گا سسر جی سے؟ بزل، وہ اس کی طرف دیکھ کر خفگی سے گھورنے لگی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرا ڈریم مین اتنا بزدل ہوگا میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ ہنکارا بھر کر بولی۔ بزل اور بزدل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کہیں لکھا نہیں ہوا، وہ تفاخر بھرے انداز میں بولا۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اچھا سنیں، حنا نے اسے پکارا، یہ نکاح ہوتے ہی اتنا ادب؟ بزل نے اسے سنیں کہنے پر چھیڑا۔ وہ مما نے کہا تھا اب ہمارا رشتہ تبدیل ہو گیا ہے تو آپ کو تمیز سے بلاؤں، وہ شرمندگی سے بولی۔ او اچھا میں بھی کہوں یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ جائیں میں نہیں بولتی آپ سے، وہ نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ ناراض مت ہوں، اب آپ کی خفگی اس نازک سے دل پر بہت گرا گزرنے والی ہے۔ بزل اسٹائل سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈریم مین کے ساتھ میری رخصتی بھی کچھ ڈفرینٹ انداز میں ہونی چاہیے۔ جو حکم مل گئے دل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ اس کے قریب جھک کر بولا اور پھر وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ اسے تلاش کرنے لگے کہ اچانک بزل کہاں چلا گیا ہے۔ یوں سب سے ملے بنا ہی گھر کے کچھ افراد بھی وہیں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں بزل افندی اپنے مخصوص سفید براق گھوڑے پر پوری شان سے براجمان ہوئے اسی طرف آیا جہاں حنا موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ حنا کی طرف بڑھایا۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ درید نے مشہور زمانہ پرانی مووی دل والے دلہنیا لے جائیں کا مشہور ڈائلاگ بولا۔ اس کی مضحکہ خیز بات پر سب کے جاندار قہقہے گونجے۔ حنا نے ایک نظر اپنے والدین دراق اور بدرہ پر ڈالی جیسے ان سے اجازت لینا چاہتی ہو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بہت معذرت کہ میں اپنے کیے گئے رخصتی کے وعدے سے منحرف ہوا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حنا کی تعلیم مکمل کروانے کی ذمہ داری میں بخوبی نبھاؤں گا۔ تو پھر اجازت ہے؟ بزل نے دراق سے کہا۔ وہ اسپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور کر دینے کا حوصلہ خود میں واقعی مفقود پا رہا تھا۔ بدرہ نے اس کے بازو کو تھاما۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کیے، شور مچا کر ان کا حوصلہ بڑھایا، تو دراق نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ حنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بزل نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ خواب نگر کے شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنی نئی منزل کی جانب رواں ہوئے۔ سب لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بدرہ دل میں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگ رہی تھی۔ درید نے آ کر اپنے والدین کو سنبھالا۔ اس وقت ان دونوں کو اس کے ساتھ ہی ضرورت تھی۔ اسے انہیں احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے۔ بزل نے پہلے ہی پلین کی ٹکٹس بک کروا رکھی تھیں۔ بائی ایئر وہ جلدی افندی مینشن میں پہنچ گئے۔ ان کا ڈرائیور فیصل پہلے ہی وہاں موجود تھا جو انہیں گھر لا کر اب جا چکا تھا۔ حنا نے گھر میں قدم رکھا تو نگاہیں اس منظر پر جم کر رہ گئیں۔ سارے مینشن کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ سارا مینشن گلاب کی محصور کن مہک سے مہک رہا تھا۔ یہ سحر انگیز ماحول اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ بزل نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے روم میں آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے گلاب کی ڈھیر ساری پتیاں ان پر گریں۔ وہ سر اوپر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سارے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ مسمرائز ہوئی۔ یہ سب میرے لیے؟ بزل کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزل کی شوق نظریں خود پر دیکھ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ دل دھونکی کی مانند تیز رفتار سے چلنے لگا۔
کہیے تو پھر کیسا محسوس ہو رہا ہے ملکہ دل میری ہمراہی میں؟ بزل خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب ہوئے بول رہا تھا۔ آپ تو ہر وقت انگارے چبائے رکھتے تھے، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے کیا اتنے وہ ابرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بات بدل گئی۔ رومانٹک ہوں گے، یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے پورے سے تھوڑا اوپر اٹھا کر بولا۔ ملکہ دل، آپ نے اس دل پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، بس مجھے ہی سمجھنے میں دیر ہوئی۔ وہ اس کی دلکش نقوش پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ اس کے حسین روپ کی دھوپ میں جل رہا تھا۔ بزل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا چاہا۔ جانے کتنے سالوں کی پیاس تھی جو سراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ برسوں اس نے اس کے چہرے سے محبت کی تھی۔ اس کی برسوں کی ریاضت رائگاں نہیں گئی تھی۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ سبھی پیشانی پر لگا خوبصورت مانگ ٹیکا اتار کر اس نے سب سے پہلے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، پھر کانوں میں آویزے الگ کیے، ڈریسر پر اچھالے، سر پر موجود دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کے سارے نشیب و فراز واضح ہونے لگے۔ وہ دل فریب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج وہ اس وجود پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی خود پر جمی ہوئی بے باک نظریں دیکھ خود میں سمٹی، پھر اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے اس کے گلے میں موجود نگینوں سے جڑا ہوا ہار اتار کر رکھا۔ حنا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا، اس کی سراہی دار سفید گردن کو اپنی پوروں سے نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی۔ بزل نے نہایت نرمی سے اپنے لب اس کی شہرک پہ رکھے، گردن سے ہوتے ہوئے وہ چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں جان نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اسے آج محسوس ہوا تھا۔ بزل نے اس کے نازک کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیراؤ مزید تنگ کیا تو وہ مزید اس کے قریب ہو گئی، اتنا قریب کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بے ترتیب سانسوں کے زیر و بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی گرمائش وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ ہمیشہ بول دکھائی دینے والی لڑکی آج اس کی قربت پر ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش، سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کی کپکپاہٹ، گلابی رخساروں پر پھوٹتی حیا کی سرخی۔ کچھ ہی لمحوں میں قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ تاعمر اس کا دل اس کے اتنے قریب رہنے کا تمنا کرنا لگا۔ آج اس کے چہرے پہ پھیلے حیا کے رنگ مزید اس کا اسیر بنا رہے تھے۔ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے، اپنے لبوں پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حنا نے شرم سے آنکھیں میچ لیں۔ بزل کے چوڑے سینے پر جمے اس کے نرم مخملی ہاتھ نے بے اختیار ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کر لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا جیسے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ بس کسی طرح ان لمحوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ بزل اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ وہ اپنے مختل سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حنا پاگل ہو گئی، کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، وہ اپنے دل میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ وہ پل بھر میں خود کو پھر سے کمپوز کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بزل نے اسے لہنگا اتارتے دیکھا تو بھاری، بہت بھاری ہے، اتار رہی ہوں۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اوہ ویٹ ویٹ ویٹ، آپ کیا سمجھے؟ میں نے لہنگے کے نیچے جینس پہن رکھی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مما نے مجھے جینس پہننے سے منع کیا تھا، مگر جینس کے بغیر کوئی لائف نہیں۔ مگر مما نہیں سمجھتی، مجھے شروع سے یہ پہننے کی عادت ہے، اس لیے میں نے اسے چھپ کر لہنگے کے نیچے سے پہن لی۔ اور اب وہ جینس اور چولی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بزل نے اس کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ آپ تو نہیں روکیں گے نا مجھے جینس پہننے سے؟ مائی ڈریم مین، اس کے قریب آتے اپنی فرمائش کرنے لگی اور اس کی شرٹ کے بٹن کو بھی کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بزل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ پہن سکتی ہو مگر گھر میں، باہر نہیں۔ اوکے تھینکس، سو سویٹ مائی ہبی، وہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مائی لٹل اینجل، کچھ سنا ہی دو، وہ اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کرتا ہوا بولا۔ کھریاں کھریاں سنا دیا، وہ اپنی ازلی شرارتی انداز میں پنجابی زبان میں بولی۔ واٹ؟ کیا کہا؟ آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ نہیں،
وہ نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا، جب بھی آپ کو برا بھلا کہنے کو من ہوا پنجابی میں کہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ شرارتی انداز میں آنکھ ون کرتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے برا بھلا کیوں کہو گی؟ وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں بولا۔ ارے نہیں ڈیئر حبی، مذاق کر رہی تھی۔ وہ اس کی خفگی کا اثر زائل کرنے کے لیے جھٹ بولی، مان کہیں وہ سچ میں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ دراصل میں اپنی کالج فرینڈ کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہوں، اب بندہ پنجاب میں رہے اور پنجابی نہ بولے تو لگتی لعنت ہو رہے تھے۔ یہ تو تم ٹھیک بولتے ہوئے ایک دم پٹری سے کیسے اتر جاتی ہو؟ اچھا چلو پنجابی میں اظہار محبت کرو نا، وہ فرمائشی انداز میں کہنے لگا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر اکھیاں میری پوچھ رہی ہیں دل کو میرے چین نہیں ہے، کتھے لڑائیاں وے تو اکھیاں کتھے لڑائیاں وے، کیسے میں تجھے بتاؤں وے تیری راہیں تکتی جاؤں تو میری نینداں چرائیاں وے۔ وہ سریلی آواز میں گانے کے ذریعے اپنا حال دن بیان کر رہی تھی۔ دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن دھڑکے نا، ایک تو ہی یار میرا مجھ کو کیا دنیا سے لینا، تجھ میں رات میری تجھ میں دل میرے، لمحہ ایک جیوں نا میں تو بن تیرے، ہے تیرے ساتھ سفر جانا مجھے ہے کدھر کہ بیت جائے تجھ میں یہ عمر، ایک پل کی بھی دوری اب مجھ کو نہ تو دینا، قصہ تو اب میرے دل کے جذباتوں کا، تو لفظ ہے ٹھہرا ہوا میری باتوں کا، آنکھیں یہ کہتی ہیں تو سامنے میرے رہنا۔ بازل نے باقی کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ ہوئے۔ حنا کو اس کے ہاتھ اپنی چولی کی زپ پر سے اثراتے ہوئے محسوس ہوئے تو پوری طرح سے کانپ کر رہ گئی۔ ڈریسنگ پر ایک گہرے باؤل میں پانی ڈال کر اس میں جدید طرز کی کینڈل لگائی گئی تھیں اور گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھیں۔ حنا نے اس باؤل میں ہاتھ ڈال کر پتیاں مٹھی میں بھریں اور گیلی پتیاں اس کے منہ پر اچھالیں اور موقع ملتے ہی قہقہہ لگاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اکسا کر خود اب بھج کر بھاگ نہیں سکتی میڈم۔ بزل نے اس کی شرارت دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی بزل نے دروازہ کھول کر اسے جا لیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ باتھ ٹب میں گرنے کو تھی کہ بزل نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑنا چاہا۔ بزل بھی اچانک اس افتتاح پر خود کو سنبھال نہ پایا اور وہ دونوں پے در پہ ایک دوسرے کے اوپر باتھ ٹب میں گرے۔ دونوں نے اپنی بند آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگے اپنی حالت پر۔ دونوں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ اب ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا مائی لٹل اینجل، وہ اس کی بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے بھی پیار نہیں، جنون ہے آپ کا، آپ کے عشق پر صرف میرا حق ہے، بس کچھ بھی ہو مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، نہیں جی پاؤں گا تم بن ایک پل بھی۔ وہ اسے اپنے بازو میں بھر کر خود میں زور سے بھینچ گیا۔ دل چاہتا ہے یوں ہی تمہاری باہوں میں رات سے دن چڑھتا ہوا دیکھوں، پھر دن کو رات میں ڈھلتا ہوا دیکھوں، تمہیں آسمان سے صرف میرے لیے اتارا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے نرم گال پر لب مس کر کے اس کی نرمائی محسوس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ حنا کو اس کی انگلیاں اپنے گیلے بالوں میں الجھتی ہوئی جانے کیا کچھ کہتی ہوئی لگیں۔ تو ہم کہاں پر تھے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی نگاہیں اسے جھلسانے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے خود نیچے ہوا اور اسے خود پر گرایا۔ حنا اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ ایک خوبصورت چین جس میں جگر جگر کرتا ہارٹ شیپ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیران کن نظروں سے بزل کو دیکھا۔ تم پر سچ کر یہ انمول ہو گیا ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر میرے ڈریم مین سے تھوڑا کم۔ وہ بزل کی ستوہ مغرور ناک پر اپنے لب رکھ کر بولی۔ اسے خود سے اتنے قریب دیکھ کر بزل کی نگاہیں پھر سے بہکنے لگیں۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کر گیا۔ حنا نے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اس کے مخملی لبوں کو اپنی شدت بھری قید میں لے گیا۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ اسے آزادی بخشتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور اسے شرمائی لجائی روپ کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بزل اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا کر واش روم میں سے باہر نکل آیا۔ حنا نے بات لی اور کپڑے تبدیل کیے باہر آئی تو وہ اپنا آرام دہ شرٹ اور ٹراؤزر لیے اندر چلا گیا۔ شاور لے کر وہ لائٹ آف کیے اپنے بستر پر آیا جہاں اس کی ملکہ دل پورے طراق سے براجمان تھی۔ میں یہاں کسی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بزل دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا۔
کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ مجھے۔ اپنے گھر والوں کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں کب خفا ہوا تم سے؟ میں نے تو سوچا تم تھک گئی ہوگی بس تمہارے آرام کے خیال سے۔ وہ اپنے رویے کی صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا آؤ ادھر۔ بزل نے اپنا بازو واہ کیا تو وہ اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہاری اسٹڈیز اور کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہمیں یوں ہی رہنا ہوگا۔ یوں ہی چھوٹی موٹی گستاخیاں تو چلتی رہیں گی۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے تو؟ وہ مشکل دل کی بات زبان پر لائی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی آج اسے اتنے قریب دیکھ کر خود کے جذبات پر بند باندھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں اپنے پیار کے رنگ بھر دیے ہیں، اور یہ جو پیار کے رنگ ہیں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ میں انہیں کبھی مٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ لٹل اینجل، میری دنیا میں آنے کے لیے، اسے خوشنما بنانے کے لیے۔ میری شدتوں کو سہنے کی ہمت ہے؟ وہ اس کے کان کے لو کو دانت میں دبا کر بولا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آپ تو اسی سے کانپ اٹھی۔ آگے کیا بنے گا ملکہ دل؟ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے خود کو کمفرٹر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج بزل نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ کر پوری طرح سے اپنا بنا لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہ اسے اپنے حصار میں لیے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوا۔ ہنا آرام سے چلو، جلدی کس بات کی ہے؟ پیپر بالکل شروع ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ابھی شروع ہوا تو نہیں۔ اس کی حالت میں زیادہ سٹریس لینا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ اسے اس کی سیٹ پر آرام سے بٹھا کر جانے لگا۔ بزل آپ پلیز میرے سامنے مت بیٹھیے گا۔ وہ کیوں؟ سامنے نہیں بیٹھوں گا تو تمہارا دھیان کیسے رکھوں گا؟ آج سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو سامنے دیکھ کر میرے دھیان صرف آپ پر ہی رہے گا، پھر میں پیپر کیسے کروں گی؟ یار تمہارا ہی ہوں، گھر چل کر جی بھر کر دیکھتی رہنا۔ پھر بھی آپ سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جو حکم ملکہ دل، چلیں آرام سے پیپر کریں، میں پیچھے بیٹھ کر آپ کا دھیان رکھوں گا۔ تھینکس ڈریم مین، وہ خوشی سے اٹھلا کر بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت میں اور بھی پروان چڑھتی گئی۔ سچ کہتے ہیں پیار و محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس دل ملنے کی دیر ہے۔ جسے ان دونوں کے دل ملے اور لٹل اینجل نے اپنے ڈریم مین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، آج خاموش ریڈر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ میں آپ کی قیمتی کمنٹس کا، ریویوز کا بہت شدت سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔